بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی افضل خلق اللہ وعلی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ احباب ذی وقار ایڈ ٹی وی کے پلیٹ فارم سے آپ کو آج ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی حضور سرور عالم شفیع اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے فضائل اور فوائد ذکر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں غیب بتانے والے نبی پر۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھی پڑھو اور سلام بھی پیش کرو، تسلیما جس طرح سلام پڑھنے کا حق ہے۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ تسلیما سے مراد یہ ہے کہ تعظیم اور احترام کے ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک پہ درود شریف کا نذرانہ پیش کیا جائے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مقامات پر درود و سلام پڑھنے کے فضائل اور فوائد بیان فرمائے، نیز اپنی امت کو زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کی ترغیب دلائی۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ایک بار درود شریف پڑھے اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے اور اس کے 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں ذکر ہوا کہ جو ایک مرتبہ درود شریف پڑھے اللہ جل شانہ اس پر 70 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ یہ 2 حدیث جن میں رحمت برسنے کا ذکر ہے، مزید اس کے ساتھ ایک تیسری حدیث پاک ملا لیجئے کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جتنی دیر تک درود شریف پڑھتا رہتا ہے اللہ تعالی کے فرشتے اتنی دیر تک اس پہ رحمتیں برساتے رہتے ہیں۔ فرمایا اب بندے کی مرضی ہے کہ وہ درود شریف کم پڑھے یا زیادہ۔ ناظرین کرام، رحمت اور زحمت یہ 2 ضدیں ہیں اور سب حضرات اس سے واقف ہیں کہ ضدیں کبھی جمع نہیں ہوا کرتی۔ مثلا جب دن ہوگا تو ظاہری بات ہے کہ رات غائب ہے، اور جب رات کی تاریکی چھا جائے گی تو یہ بات واضح ہے کہ اب دن موجود نہیں ہے۔ جب رحمت ہوگی تو مطلب ہوا کہ اب زحمت دور ہو گئی، اور زحمت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ رحمت سے محرومی کی کیفیت ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم فرما رہے ہیں ایک بار درود شریف پڑھنے سے 10 رحمتیں، اور پھر دوسری حدیث شریف جو ہم نے پڑھی 70 رحمتیں، اور جو تیسری حدیث پاک ذکر کی اس میں فرمایا جب تک پڑھتا رہے گا اللہ جل شانہ کی رحمتیں اس پر نازل ہوتی رہیں گی۔ تو زحمتوں کے دور کرنے کے لیے درود شریف ایک بہترین ورد اور وظیفہ ہے۔ درود و سلام پڑھنے کے متعلقہ جب ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے ہیں کہ میرے غلام زیادہ سے زیادہ درود شریف کو ورد زبان رکھیں۔ آخر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا ہمارے درود شریف کی ضرورت ہے؟ کیا جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے امتیوں کے درود شریف کے معاذ اللہ محتاج ہیں، جن پر ہر آن اللہ درود پڑھتا ہو، ملائکہ کی جماعت جن کی ذات پاک پہ درود شریف پڑھتی ہو؟ اور بلکہ سنن دارمی کے اندر حدیث شریف ہے کہ 70,000 فرشتے صبح کو اور 70,000 فرشتے شام کو عرشوں سے نازل ہوتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کے روضہ انور پر، اور وہ صبح سے آ کر شام تک اور شام والے شام سے لے کے صبح تک نبی پاک علیہ السلام کی ذات پاک پہ درود شریف پڑھتے ہیں۔ اصل سبب یہ ہے حضور رحمت ہے، حضور چاہتے ہیں کہ میری امت پہ ہر آن رحمتوں کا نزول ہو۔
سرکار چاہتے ہیں کہ میری امت سے زحمتیں دور ہوں، اس لیے جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کو ترغیب دیتے ہیں کہ وہ ایسے اعمال افعال اپنائیں کہ جس سے زحمتیں دور ہوتی ہیں اور جولیاں رحمتوں سے لبریز ہو جاتی ہیں۔ تو میں گزارش کر رہا تھا کہ احادیث مبارکہ میں ہمیں یہ مضامین ملتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام زیادہ سے زیادہ دروشی پڑھنے کی ترغیب ارشاد فرماتے ہیں۔ ایک بار دروشی پڑھنے کی فضیلت تو آپ نے ابھی سماعت فرما لی، اب ایک اور حدیث شریف سماعت کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو 3 مرتبہ صبح کو اور 3 مرتبہ شام کو دروشی پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی کے ذمہ کرم پر حق ہے کہ اس بندے کے اس دن کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ للہ الحمد، یعنی 3 بار صبح درود شریف پڑھا، 3 بار شام کو درود شریف پڑھا تو اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی کا جو کرم وہ برساتا ہے، کرم وہ فرماتا ہے، وہ کریم ہے، تو فرما اس کی شان کریمی یہی ہے کہ اس بندے کے جس نے 3 بار صبح اور 3 بار شام درود شریف پڑھا ہے، مالک اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ایک قدم اور آگے بڑھیے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو 10 بار صبح کو اور 10 بار شام کو ہماری ذات پاک پہ درود شریف پڑھے روزانہ تو وہ قیامت والے دن ہماری شفاعت کو پالے گا۔ آپ غور فرماتے چلے جائیے، ایسا نہیں ہے کہ جو میں حدیث آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں یہ ایک ہی وقت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، یہ فضائل اور فوائد جو خود آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان حق ترجمان سے ارشاد ہوئے ہیں، یہ مختلف مواقع پر بیان ہوئے ہیں۔ تو 10 بار صبح کو درود شریف پڑھا، 10 بار شام کو درود شریف پڑھا تو اس کی برکت کیا ہے کہ بندہ ریگولر اس عمل کو اختیار کر لے تو فرما قیامت والے دن وہ ہماری شفاعت کو پالے گا۔ آئیے ایک اور حدیث پاک سنتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو روزانہ 50 مرتبہ درود شریف پڑھے وہ قیامت والے دن جب آئے گا تو ہم اس کے ساتھ مصافحہ فرمائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، کتنا بڑا مجدہ ہے، کتنی بڑی نوید جاں فضا ہے کہ قیامت کا ہوش ربا دن جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر کوئی کسی سے بھاگ رہا ہوگا، ایسے ماحول میں جس بندے کو یہ سعادت نصیب ہو جائے کہ اس کے ہاتھوں کے ساتھ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہاتھ مس ہو جائے، حضور پر نور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے مصافحے کا شرف عظیم حاصل ہو جائے، اس بندے کے بخت کیا ہوں گے، اس بندے کے وارے نیارے ہو جائیں گے جسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے قیامت کے دن مصافحے کی دولت نصیب ہو جائے۔ اور یہ کس عمل سے برکت ملے گی؟ روزانہ 50 مرتبہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک پر درود شریف پڑھتا ہے۔ اگر 5 وقت کی نمازوں میں بھی ہم معمول بنا لیں کہ ہر نماز کے بعد ہم نے 10 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے تو یہ ہدف پانا مشکل نہیں ہوگا، ہمارے لیے آسان ہو سکتا ہے کہ ہم یہ 50 بار درود شریف پڑھنے والی جو تعداد ہے وہ 5 نمازوں میں پوری کر سکتے ہیں، یعنی 5 نمازوں کے بعد 10 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی صورت۔ ایک اور حدیث شریف سماعت فرمائیے، حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو روزانہ 100 مرتبہ درود شریف پڑھے اللہ تبارک و تعالی اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی اس کی پیشانی پر لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے آزاد ہے۔ 100 مرتبہ درود شریف پڑھنے سے جو اعزاز مل رہا ہے، 100 مرتبہ روزانہ درود شریف پڑھنے سے جو نعمت مل رہی ہے کہ نفاق سے اور دوزخ کی آگ سے یہ بندہ آزاد ہے، اور اس کی پیشانی پر لکھ دیا جاتا ہے۔ تو 100 مرتبہ روزانہ درود شریف پڑھنے کا معمول بنا لیا جائے تو پھر یہاں پر یہ فضیلت بندے کو حاصل ہو جائے گی۔ ایک اور حدیث شریف گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو روزانہ 500 مرتبہ درود شریف پڑھے، فرمایا وہ دنیا میں کسی کا محتاج نہیں رہے گا۔
اگر کوئی بادشاہ یا بہت امیر و کبیر شخص، مالدار شخص کسی کے راشن پانی کی ذمہ داری لے لے، کسی کو راشن کارڈ گورنمنٹ کی طرف سے مل جائے، تو وہ مطمئن ہو جاتا ہے کہ مجھے اب کھانے پینے کے معاملے میں کسی فکر کی ضرورت نہیں۔ دوسرے لفظوں میں کہیے کہ فکر معاش کی کہتا ہے مجھے حاجت نہیں۔ تو جس کے لیے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرما دیں وہ دنیا میں کسی کا محتاج نہیں رہے گا۔ دنیا کی یہ سب سے بڑی گارنٹی ہے جو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان حق ترجمان سے جاری ہوئی۔ اور کرنا کیا ہوگا؟ روزانہ 500 بار حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک پر درود شریف پڑھنے کا شرف حاصل کرنا۔ ایک حدیث مزید سماعت کیجیے۔ حضور اقدس شفیع محشر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو روزانہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھے وہ مرے گا نہیں جب تک کہ جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے۔ آپ غور فرماتے جائیں، 1 بار درود شریف، 3 بار درود شریف، 10 مرتبہ، 50 مرتبہ، 100 مرتبہ، 500 مرتبہ، اور پھر ابھی جو ہم نے ایک روایت ذکر کی 1000 مرتبہ درود شریف کی، تو یعنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ترغیب دے رہے ہیں کہ میرے غلاموں کی زبانوں پہ درود شریف جو ہے وہ ورد عام رہے، وظیفہ عام رہے، ان کی زبانیں درود و سلام سے معطر رہیں، اور تاکہ ان کو دین، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اور برکتیں حاصل رہیں۔ ناظرین کرام، یقیناً یہ 1000 کا عدد یا 500 کا عدد سن کر ذہنوں میں سوال آیا ہوگا کہ ہم ایک دن میں اتنی مرتبہ درود شریف کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ یاد رہے درود شریف کے مختلف صیغے ہیں۔ بڑی فضیلت والا درود شریف ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، جسے درود ابراہیم کہا جاتا ہے۔ پھر اس سے بڑے کلمات پر مشتمل بھی درود شریف ہے، جیسے درود تاج ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے درود شریف ہیں کہ جو کلمات کے اعتبار سے درود تاج سے بھی بڑے ہیں، اور مختصر صیغوں پر بھی درود شریف موجود ہیں۔ یاد رہے کوئی درود بھی چھوٹا نہیں ہوتا، البتہ الفاظ کے اعتبار سے، حروف کے اعتبار سے آپ یہ کہہ لیجئے کہ یہ مختصر ہے اور وہ بڑا ہے۔ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی ایک درود شریف ہے، مختصر ہے۔ صلی اللہ تعالی علی محمد، یہ بھی ایک درود شریف ہے، مختصر ہے۔ گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا عدد اگر ہم پورا کرنا چاہتے ہیں، اور اتنا وقت دستیاب نہیں کہ مثلا درود ابراہیم پڑھنا شروع کر دیں یا درود تاج پڑھنا شروع کر دیں تو ہم 1000 بار اس کو مکمل کر پائیں، تو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیا جائے، صلی اللہ تعالیٰ علی محمد جو ہے پڑھ لیا جائے۔ یہ 1000 کا ہدف پورا کرنا آسان رہ جائے گا۔ درود شریف کے متعلقہ ایک اہم مسئلہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک جب لیا جائے، حضور علیہ السلام کا نام اقدس جب سنا جائے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم سرکار علیہ السلام پہ درود شریف پڑھیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، بخیل ہے وہ شخص، بخیل کنجوس کو کہتے ہیں، کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پہ درود شریف نہ پڑھے۔ تو لہٰذا عادت بنا لینی چاہیے کہ سرکار علیہ السلام کا جب نام پاک لیا اور سنا جائے تو درود شریف پڑھ لیا جائے۔ اسی طریقہ کے ساتھ جب سرکار علیہ السلام کا نام اقدس کہیں لکھیں، آپ کو مضمون لکھ رہے ہیں، کو تحریر بنا رہے ہیں، اس میں کریم آقا علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی آ گیا، تو وہاں بھی پورا درود شریف لکھنے کا معمول بنائیے۔ صرف سواد لکھ دینا، آئین لکھ دینا یا سلام لکھ دینا برکت سے محرومی ہے، اور علماء کرام نے اس عمل کو ناجائز کہا۔ اور اگر نام اقدس لکھنے کا شرف پایا اور اس کے ساتھ ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھ دیا، یعنی درود شریف لکھ دیا، تو آپ جانتے اس کی فضیلت کیا ہے۔ امام حیثمی رحمہ اللہ نے مجمع الزوائد کے اندر حدیث پاک نقل کی، حضور اکرم الاولین والآخرین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوم حدیث پیش کر رہا ہوں، کہ جس نے کسی کتاب میں کسی ورق پر
درود شریف لکھا یا ہمارے نام گرامی کے ساتھ اس نے درود شریف لکھا، جب تک اس میں درود شریف لکھا رہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس درود لکھنے والے کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ سوشل میڈیا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی اس میں گرامی لکھنے والے حضرات، مثلا واٹس ایپ ہے، میسنجر ہے، ایمو ہے، فیس بک ہے، حضور پر نور علیہ السلام کا نام پاک لکھ رہے ہیں تو درود شریف لکھیے۔ وہاں پر ہمارے مرنے کے بعد بھی لکھا ہوا رہ گیا تو انشاءاللہ تعالی فرشتے جو بخشش کی دعا مانگتے ہیں وہ دعا ہماری جھولی میں قبر کے اندر بھی ہمیں ملتی رہے گی اور اس کی برکت اور اس کا فائدہ حاصل ہوتا رہے گا۔ تو دم بدم صلی اللہ کا معمول بنایا جائے اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں مستغرق ہو کر حضور کی ذات پاک پر علیہ الصلوۃ والسلام درود شریف پڑھا جائے، اور یاد رہے عشق مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا جو مومن کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے، اس کی ترقی کا ایک سبب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پہ درود شریف پڑھنا بھی ہے۔ دنیا اسلام کے عظیم بزرگ اور مقتدر عالم دین سیدی الشاہ امام احمد رضا قادری رحمۃ اللہ علیہ سے سوال ہوا کہ حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں اضافے کا کوئی عمل ارشاد فرمائے، تو آپ نے فرمایا کہ ایک تو یہ ہے کہ کسی اچھے پڑھنے والے خوش لحان سے، ثنا خاں سے نبی پاک علیہ السلام کی نعت شریف سنی جائے، اور دوسرا نبی پاک علیہ السلام کی ذات پاک پر کثرت سے درود شریف پڑھا جائے۔ یہ دو طریقے وہ ہیں جو بندہ مومن کے دل میں حضور علیہ السلام کی محبت میں اضافے کا سبب بنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ وہ مالک کریم ہماری زبانوں کو اپنے محبوب علیہ السلام کی مدحت اور اپنے حبیب علیہ السلام کی ذات پر درود شریف پڑھنے میں مشغول اور مصروف رکھے، اور ہم یہاں بھی حضور کی ذات پہ درود شریف پڑھتے رہیں، اور جب قیامت کا دن آئے تو حالت وہ ہو کہ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں ایک نئے عنوان کے ساتھ ایڈ ٹی وی کے پلیٹ فارم سے آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، والسلام مع الکرام۔